گورنمنٹ گریجویٹ کالج مظفر گڑھ کی طرف سے تمام مہمانان گرامی، خصوصی طور پر پروفیسر محمد شریف صاحب جنہوں نے یہاں اپنی موجودگی کے ساتھ ہماری محفل کو پرخندہ کیا، ہم ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سامعین محترم، فرائے اپنی ایک کتاب میں اناٹمی آف کریٹیسزم میں چین آف بینگ کا کنسیپٹ پیش کرتا ہے۔ وہ 4 چیزوں کو ہیومن چین آف بینگ سے کنیکٹ کرتا ہے: ہیومن، اینیمل، منرل، اور یہ جو ساری تمام چیزیں ہیں، ساتھ میں چوتھی چیز ہے نباتات، جس کو ہم ویجیٹیشنز کہہ سکتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں جو انسان کے علاوہ ہیں، یہ انوائرمنٹ بناتی ہیں اپنی پریزنس کے ساتھ۔ ہیومن جو ہیں وہ اپنی انوائرمنٹ بناتے ہیں بیہیویئر کے ساتھ۔ انسان جہاں بھی رہتا ہے اس کے رویے سے اس کا ماحول بنتا ہے۔ جب ہم کہیں جاتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں ماحول کیسا ہے فلاں جگہ کا، تو بنیادی طور پر ان 3 چیزوں کے علاوہ انسانی رویوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ انسانی رویہ ہر جگہ انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور انسان جہاں رہتا ہے اپنے رویے کی وجہ سے اپنی ایگزسٹنس کو شو کرتا رہتا ہے۔ وہ بولے نہ بولے، بات کرے یا نہ کرے، اس کی موجودگی، اس کا احساس سب کو موجود رہتا ہے ذہنوں میں، رویوں میں۔ جب ہم بات کرتے ہیں پروفیسر محمد شریف صاحب، ان کی ایگزسٹنس کالج کے اندر ایک طویل دورانیہ کی ہے۔ انہوں نے چند ایک ماہ کوٹ ادو میں اپنا خدمات سر انجام دی، اس کے بعد سارا وقت ان کا گورنمنٹ کالج مظفر گڑھ میں گزرا۔ اور جہاں جب سے میں آیا، تقریباً 9 سال ہو گئے اس کالج میں مجھے بھی سر کے ساتھ کام کرتے ہوئے، میں نے ایک ہی چیز کو ان کے اندر جو سب سے نمایاں تھی اسے observe کیا، کہ وہ یہ ہے کہ انتہائی ملنسار اور خاموش طبیعت کے مالک، اور ان کی طبیعت سے ایک جو بیہیویئر کا کانسیپٹ بنتا ہے وہ ایک بے ضرر قسم کی شخصیت کے بیہیویئر کا کانسیپٹ بنتا ہے، اور بے ضرر کے ساتھ ساتھ کمپرومائزنگ، ہیلپنگ، ہیلپ فل، یہ ساری چیزیں ان کے اندر شامل ہیں۔ اور میں اس وقت جناب عمران نذیر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور لب کشائی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب پرنسپل تقریب الزدہ، استاد محترم چودھری محمد شریف صاحب، تمام رفقائے کار، السلام علیکم۔ میں عمران نذیر کیمسٹری ڈپارٹمنٹ سے ہی ہوں، سر کے اندر کام کر رہا ہوں۔ مجھے ایک کیجول تقریر تو نہیں کرنی، کیونکہ سر کا ٹائم آپ لوگوں کے ساتھ زیادہ گزرے ہے، آپ سب کو بہتر جانتے ہیں۔ میں سر کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، اور ایک اور اعزاز ہے کہ میں سر کا کولیگ بھی ہوں۔ تو اپنے کچھ ایکسپیرینس کے بارے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں جب سر سے پڑھنے آیا 2003 میں نے بی ایس سی کلاس پہلی بار سر سے لی۔ سر نے ہمیں فزیکل کیمسٹری پڑھائی، تو وہ ایک انسپائرنگ مومنٹ تھا، کیونکہ سر نے کبھی بھی کوئی کلاس مس نہیں کی، اور ہم 1-2 منٹ لیٹ ہوا کرتے تھے، لیکن سر ہمیشہ اپنے ٹائم پہ اپنی کلاس موجود ہوا کرتے تھے۔ اور سر کی ایک خاص بات اور تھی کہ سر پڑھانے کے ساتھ ساتھ ہمیں ٹیسٹوں کی طرف بھی مائل کیا کرتے تھے۔ ہم گورنمنٹ کالج کے اندر ایک کسی بھی پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کے مقابلے میں بہتر طریقے سے تیاری کر رہے تھے، اور سر سے انسپائر ہو کر ہی اللہ پاک نے یہ موقع دیا کہ میں نے ایم ایس سی کیمسٹری کیا، اور پھر آگے کیمسٹری کو میں نے آپٹ کیا۔ تو سر کے احسانات اگر میں گننے لگوں تو میرے گنتے میں نہیں آتے، کیونکہ تو سر جیسا کہ استاد محترم بھی ہیں،
اور ایز اے کولیگ جو میں سر کو دیکھ پایا، میں جب آیا، میں نے جب جوائن کیا کیمسٹری ڈپارٹمنٹ، تو میں جتوئی سے ٹرانسفر ہوا تھا. ہمارے ہیڈ اس وقت استاد محترم عزیز آصف صاحب ہوا کرتے تھے، لیکن سر چونکہ انتظامیہ امور میں پرنسپل آفس میں اکثر رہا کرتے تھے، تو ہم سیمری ہیڈ شپ چودھری شریف صاحب کے انڈر ہی کام کیا کرتے تھے. لیکن اس وقت ہم آتے تھے کلاس پڑھا کر اپنا ٹائم پورا کر کے ہم چلے جایا کرتے تھے. کوئی کنسیپٹ نہیں تھا آفس میں بیٹھنا ہے، گپ شپ کرنی ہے. پھر استاد محترم عزیز آصف صاحب ٹرانسفر کرا کے ملتان چلے گئے، اور پھر چودھری صاحب کو جب شیئر ملی تو ایک دن میں کلاس پڑھا کے جا ہی رہا تھا کہ مجھے روکا، مجھے کہتے ہیں اوے لڑکے ادھر آ. میں نے کہا جی سر. کہتے کون سے ڈپارٹمنٹ سے ہو؟ میں نے کہا سر میں آپ کے کولیگ ہوں. تو کہتے ہیں اگر کولیگ ہو تو پھر یہاں بیٹھو. تو سر کے ساتھ سر نے کمپلشن کی ہوئی تھی کہ کوئی آئے گا پڑھانے اور یہاں نہیں آئے گا بیٹھنے آفس میں تو اس کو جرمانہ لگے گا. پہلی بار کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کا ایک ریفریشمنٹ فنڈ قائم ہوا، جس میں ہم سب نے 500 چودھری صاحب نے اپنے فنڈ سے بھی زیادہ، کلیکشن سے بھی زیادہ پے کیا. ہم سب کو اپنے پاس بٹھاتے، کوئی بھی ڈیسیجن لینے سے پہلے سر جو ہے وہ ہم سب سے مشورہ کرتے اور پھر بعد میں جا کے ڈیسیجن لیتے. اور اس سے بھی اس کے بعد ایک خاص جو ریولیوشن ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ہے وہ یہ کہ ہم جب کیمسٹری کی لیب اصل میں ہماری تھی ابن سینا کے اندر بی ایس سی لیب تھی، اور جب بی ایس ہم نے اسٹارٹ کیا ہوا تھا تو بی ایس جیسے گرو کیا تو سب نے کہا کہ آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کو اکٹھا کریں. آپ سب یہ بہتر جانتے ہیں کہ کیمسٹری کے لیب کو کہیں شفٹ کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو ہمیں ساتھ دی گئی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ایک نیا روم جو بایولوجی لیب تھی اسے ہم نے پھر سے ریفرش کرنا تھا. چودھری صاحب نے ہمیں کہا ابھی آپ اس کا ایسٹیمیٹ لگوائیں جو بھی ہم نے اس کی فنشنگ کرنی ہے. تو میں نے کہا کہ سر یہاں ماربل تو کام نہیں کرے گا کیونکہ ہم پیسل وغیرہ کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، تو ماربل جو ہے ڈیزالو ہو جائے گا، بہت جلدی وہ خراب ہو جائے گا، ہمیں ٹائلس لگوانے چاہیے. تو چودھری صاحب نے کہا ابھی آپ بنوائیں اس کا ایسٹیمیٹ. ہم نے ایسٹیمیٹ بنوایا. سر نے اعلیٰ کوالٹی کا وہاں پہ ہمیں ٹائل لگوا کے دی. ہم نے لیب شفٹ کی، سر نے اسے ریفرنش کیا، اور اب وہ لیب جو ہے وہ ہماری پریویس لیب سے بھی زیادہ ویل اکوپڈ، ویل فرنشڈ، ویل مینیج لیب ہے، جس کو دیکھ کے واقعی دل خوش ہوتا ہے کہ کیمسٹری والے اگر مینجمنٹ میں اپنے آپ کو اپلائی کرتے ہیں تو دے آر ناٹ بیڈ مینیجر، دے آر ویری گڈ. تو سر کا ہر لحاظ سے جو قیام رہا ہے اپنے ڈپارٹمنٹ میں وہ مثالی ہے. سر کی کسی بھی بات کا، ہم جو بھی کولیگز ہیں الحمدللہ سب کے ہم 4 بندے کام کر رہے تھے، تو کبھی بھی کسی کو بھی سر نے ڈانٹا نہیں ہے. سر کے غصے کا انداز یہ ہے کہ سر کو اگر کوئی بات ناگوار ہو رہی سر مسکرا کے چپ ہو جاتے ہیں. تو یہ غصے کا انداز میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا کہ غصہ ایسے بھی ہوتا ہے. ادروائز غصے کیسے ہوتا ہے وہ تو کئی بار ہم سب ایکسپیرینس کر چکے ہیں. تو دل بالکل بھی اس چیز پہ راضی نہیں ہے کہ سر کو الوداع کیا جائے، کیونکہ ابھی مجھے تو آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا سر کے ساتھ کام کرتے ہوئے، لیکن سر کی شخصیت کو ہمیشہ مس کریں گے. تو ایک غزل میں نے ڈھونڈی ہے منیر ساحل صاحب کی، وہ میں پڑھ کے جانا چاہوں گا پھر یہاں سے. کہہ رہی ہیں درد میں ڈوبی فضائیں الوداع، 400 چھائی ہیں عشقوں کی گھٹائیں الوداع. یہ در و دیوار، یہ صحنے چمن، یہ رونقیں، کس طرح تیری رفاقت کو بھلائیں الوداع. ظلمت شب ہمیشہ تو چلے مثل چراغ، ظلمت شب ہمیشہ تو چلے مثل چراغ، چھو نہیں پائیں مت کبھی تجھ کو ہوائیں الوداع.
دیکھ کے کس چاہت سے لب بستا ہے سب تیرے لیے، دیکھ کے کس چاہت سے لب بستا ہے سب تیرے لیے، ساتھ لے جانا اپنوں کی دعائیں الوداع، ہم سے محروم تمنا آج تیرے واسطے، ہم سے محروم تمنا آج تیرے واسطے، کر رہے ہیں اپنے رب سے التجائیں الوداع، بن گئی ہیں جانے والوں کے لیے رفتے سفر، بن گئی ہیں جانے والوں کے لیے رفتے سفر، اس دل بیدار کی ساحل وفائیں الوداع۔ بس جناب عمران نذیر صاحب نے ایک بہت خوبصورت غزل پیش کی۔ سامعین محترم، اس کالج پر بہت سارے ادوار آئے، میں نے 3 بڑے ادوار کو وٹنس کیا۔ شعیب صاحب جو ہوا کرتے تھے ان کے ساتھ تو تھوڑا سا وقت، ایسے 1-2 ماہ کا وقت گزرا، زیادہ وقت جناب خلیل الرحمان فاروقی صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں ان کے رحمت کرے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ درجہ دے، ان کے ساتھ گزرا۔ اور اس کے بعد رانا صاحب، رانا مسعود اختر صاحب آج ہمارے درمیان موجود بھی ہیں، تو ان کا بھی ایک اچھا دور تھا، وہ گزرا۔ اور اس کے بعد ہم نے رفیق صاحب کا دور جو کہ اب بھی رواں دواں ہے۔ ان تمام ادوار میں شریف صاحب کو کسی جگہ پر ہم نے ہائپر ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مطلب مختلف ہوتا ہے نا، کبھی ہائپر نہیں ہوئے کسی بات پر۔ اور انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ وہ مسکرا کر غصے کا جواب دیتے، اپنے غصے کا جو ایکسپریشن ہے وہ مسکرا کر کرتے ہیں۔ تو مسکراتے تو وہ سارا دن ہی رہتے ہیں، کہ سارا دن غصے میں تو نہیں رہتے۔ تو یہ ان کی خیر اچھی بات تھی، اور ہم مس کریں گے سب کی یہاں موجودگی ہمارے لیے ایک، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اچھی محفل، اچھی کمپنی کا ذریعہ رہی۔ اب میں دعوت دوں گا جناب حفیظ اللہ تھن صاحب کو، وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ شکریہ گریجویٹ یا پوسٹ گریجویٹ کالج مظفر گڑھ انتظامیہ، جناب پرنسپل، آج کے دولہا جناب پروفیسر شریف صاحب، میرے جوان ریٹائرڈ احباب دوستوں بیٹھے ہیں، تمام سٹاف، السلام علیکم۔ شریف صاحب جس طرح ان کا نام ہے واقعی اس ڈیفینیشن پر پورا بھی اترتے ہیں۔ ان سے کافی عرصہ سے، یعنی جب سے انہوں نے مظفر گڑھ جوائن کیا تو لیا اور مظفر گڑھ کے درمیان ایک مطابقت رہی، ایک رفاقت رہی۔ ہمیشہ انہیں ایک خوبصورت دل کا انسان پایا۔ موجودہ ٹرم میں جو ایک لفظ ہے نیوٹرل، میرے خیال میں شریف صاحب کو آپ اجتماعی طور پر یا مجموعی طور پر نیوٹرل کہہ سکتے ہیں۔ یہ پیریڈک ٹیبل کے جو نوبل ایلیمنٹس ہیں، جو انرٹ ایلیمنٹس ہیں، بالکل ان کے کریکٹرسٹکس ان میں پائے جاتے ہیں۔ واقعی دل کے بھی خوبصورت ہیں، شخصیت میں بھی خوبصورت ہیں۔ دوستی نبھانا جو ہے، تعلق کو نبھانا، یہ شریف صاحب کا ہی ایک خاصہ ہے، ان کا کریکٹرسٹک ہے۔ مجھ سے تھوڑا سا عرصہ انہوں نے بعد میں جوائن کیا، لیکن ڈی جی خان ڈویژن میں کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں ایک بہت ہی اچھے ٹیچر، ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر بھی رہے۔ ایگزامینیشنز اگر انہوں نے کنڈکٹ کیے تو پورے ڈکرم کے ساتھ انہوں نے اسے مکمل کیا۔ میں دعا گو ان کے لیے
کہ جتنا عرصہ انہوں نے گزارا اچھا گزارا، آنے والی زندگی بھی خدا کرے ان کی صحت تندرستی اور ایمان کے ساتھ ہو، اپنے بچوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ آباد مظفر گڑھ میں ہوں گے یا اپنے آبائی گھر میں تشریف لے جائیں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ بغیر کسی تعطل کے میں دعوت دوں گا جناب وائس پرنسپل کالج احاطہ جناب عبدالغفار صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ میں نے اکثر اوقات ان کے ساتھ مختلف پیریڈ میں کبھی ان کا آگے کبھی میرا پیچھے ایک ہی کلاس ہوا کرتی تھی۔ پچھلے دنوں اولڈ ہاسٹل میں کلاسیں ہوا کرتی تھیں۔ اکثر جو جید پروفیسر ہوتے ہیں وہ پہلے ہی طالب علموں کو بھگا دیتے ہیں کہ بس اب عام قریب سیشن ختم ہونے والا ہے۔ یہ شریف النفس آدمی اکیلے طالب علم کو بیٹھ کے پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور اتنا بھی آدمی شریف نہ ہو۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ یہ اکیلے بیٹھے ہوئے پرچے مارک کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا شریف صاحب یہ کیا، کہ شاید کوئی آ جائے، اس انتظار ہی بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ اب خال خال رہ گئے ہیں، ان کا اختتام ہی لگتا ہے۔ ہماری نسل جو قریب المک ہے، قریب الاختتام ہے، اس کے بعد یہ نسل پتنی اس کو کیسے سنبھالے گی۔ جس بات کا تذکرہ سب دوستوں نے کیا، مسکرا کے ملنا، یہ دراصل ان کی فطرت ثانی ہے۔ اس میں ان کا کمال نہیں، ان کے آدرش کا، ان کے خاندان کا، ان کے چودھری ہونے کا کمال ہے کہ یہ جب بھی ملیں گے، جب بھی بات کریں گے، مسکرا کے ہی بات کریں گے، چاہے قرضہ لینا ہو، چاہے غصے ہونا ہو، چاہے کسی انداز میں ہو۔ چودھری صاحب کے ساتھ بڑا پرانا تعلق ہے۔ میں بھی یہاں آیا تھا، یہ بھی چند دنوں کے بعد آ گئے تھے۔ ہم ان دنوں چھڑے چھانڈ ہوا کرتے تھے، اکیلے رہتے تھے کالج کے ساتھ، روٹیاں بھی خود پکانا، سالن بھی خود پکانا، یہ سارے رات دن اکٹھے گزرتے تھے۔ پھر ہم الگ ہو گئے، چودھری صاحب الگ ہو گئے۔ پچھلے کئی دنوں سے مجھے اتفاق ہوتا ہے اپنے دوستوں کو الوداع کہنے کا۔ آج بڑی شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ جو قافلے کے ہمارے ساتھی تھے وہ آہستہ آہستہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ چودھری صاحب سیکنڈ لاسٹ تھے، اس کے بعد صرف رفیق صاحب ہیں۔ ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے، ایک آدمی سے پوچھا کسی دوست نے ٹیلی فون پہ، یار کیسی گزر رہی ہے ریٹائرمنٹ کی زندگی؟ تو اس نے آگے جواب دیا کہ فلاں صاحب جو ہوتے تھے رفیق کار وہ بھی فوت ہو گئے، فلاں جو تھے وہ بھی فوت ہو گئے، فلاں بھی فوت ہو گئے، میں پیرتوں کا بخار تھی اب۔ تو آہستہ آہستہ یہ چلن چل پڑا ہے۔ چودھری صاحب گئے، پیچھے دوست اور چلے گئے، اب لگتا ہے رفیق صاحب کے بعد بخار ہمیں بھی ہونے والا ہے۔ آخر پہ چودھری صاحب کے لیے ایک سرائکی شعر: جانی جدا نہ تھی من ارمان بہ کریں دوں، جانی جدا نہ تھی من ارمان بہ کریں دوں، پہلے پہر کہیندہ پچھلے پہر کہیندہ۔ بہت خوبصورت انداز جناب عبدالغفار صاحب کا، اور بڑی معنی خیز باتیں، جو انتہائی معنی خیز باتیں تھیں۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ جب ان کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے اس وقت ان کا منہ نیچے ہوتا ہے، یہ انتہائی معنی خیز تھی۔ ہر بندے کی اپنی ایک خاصیت ہوتی ہے، جیسے افتخار ہاشمی صاحب بیٹھے ہیں ہمارے درمیان موجود ہیں، ان کی ایک خاصیت ہوتی تھی، ان کے پاس ایک پاؤچ ہوتا ہے، بیگ، اور کوئی پاس سے گزرے سلام لے تو یہ بیگ میں ہاتھ ڈالتے تھے اور 2-3 کھجوریں، 1-2 بادام، ایک تھوڑی سی نمکو اس کے ہاتھ میں چپکے سے رکھتے تھے۔ اب شریف صاحب کے پاس جب جاتے تھے ہم کبھی کبھار کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں، یہ دراز کے نیچے سے ایک پلیٹ نکالتے تھے، اوپر رکھتے تھے، 4-5 کیلے ہوتے تھے اس میں۔ تو یہ ان کی یہ باتیں بھی ہمیں یاد آئیں گی۔ ایک شعر انہی کی نظر ہے: تیرے کوچے سے گزر ہو نہ ہو ساکی، تیرے کوچے سے گزر ہو نہ ہو ساکی، تیری محبتوں کا جام 400 ساکی۔
तेरी मोहब्बतों का जाम 400 साकी, क्योंकि मोहब्बतें मापने का कोई पैमाना नहीं होता, मोहब्बतें मापने का कोई पैमाना नहीं होता, ये तो जाम सरे आम है जिसका मैखाना नहीं होता। तशरीफ लाते हैं चौधरी मोहम्मद शरीफ साहब। मुहतरम प्रिंसिपल साहिब, वाइस प्रिंसिपल साहिब, रुफ़क़ा कार, मेहमानान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम। हाज़रीन महफ़िल, आज की ये पुरमसर्रत तकरीब मिले जुले जज्बात पर मुश्तमिल है। खुशी इस बात की है कि मैं अपनी मुद्दत मुलाज़मत पूरी करके बाइज़्ज़त रिटायर हो रहा हूँ। अफसोस इस बात का है कि आप जैसे अच्छे दोस्तों से जुदा हो रहा हूँ। आपके साथ बीते हुए दिन मुझे याद आएंगे, मगर घड़ी ये अलविदा की है, बिछड़ना लाजमी ठहरा। फ़िज़ाएँ दोस्तों को अब बदलना लाजमी ठहरा। कहीं जज्बात में जाज़िब खुदा हाफिज़ न कह देना, तकाज़ा है ये मजलिस का संभलना लाजमी ठहरा। यूं तो फूलों का मुरझाना तय है, मगर लेकिन शाख से बिखरने का दर्द बेइंतहा होता है। यही है अज़ल से अबद तक की कहानी यारों, आने वालों को तो लौट जाना होता है। जाने वालों को कहाँ रोक सका है कोई, मैं तो चला हूँ कोई रोकने वाला ही नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने 12 फरवरी 1989 को गवर्नमेंट कॉलेज मुज़फ़्फ़रगढ़ ज्वाइन किया, तो उस वक़्त कॉलेज के प्रिंसिपल जनाब डॉक्टर इरशाद अहमद चौधरी साहब थे और HOD केमिस्ट्री जनाब मखदूम बशीर लतीफ़ साहब थे। मैंने डॉक्टर साहब और मखदूम साहब से बहुत सीखा। जनाब अली, आज जब मैं रिटायर होने जा रहा हूँ तो शोबा कीमिया के तमाम प्रोफेसर मेरे शागिर्द हैं। ये मेरे लिए बायसे फ़ख्र है। कॉलेज में मेरे शागिर्द असातिज़ा का दायरा कार सिर्फ शोबा कीमिया तक ही महदूद नहीं है, बल्कि पूरे कॉलेज में मेरे शागिर्द प्रोफेसरों की एक लंबी फहरिस्त है। हाज़रीन महफ़िल, शोबा कीमिया कॉलेज का एक बेहतरीन शोबा है जिसके तमाम प्रोफेसर तस्बीह के दानों की तरह मुतहिद हैं। मेरी ये दुआ है कि इनका ये इत्तेहाद ताहयात बाकी रहे। मैंने शोबा कीमिया की बेहतरी के लिए शब व रोज़ काम किया। BS लैब के अंदर टाइल्स का लगना, नए केमिकल स्टोर का बनना, टूटे हुए बेंचों का, टूटे हुए टेबल्स का एडजस्ट होना, ये एक बहुत मुश्किल काम था, लेकिन मैंने प्रिंसिपल साहब के तावन से इसे पाए तकमील तक पहुंचाया। केमिस्ट्री लेबॉर्ट्री के अंदर काम का अंदाज़ा आप इसके करीब से गुजरते हुए निकलने वाली गैसों से लगा सकते हैं कि इसमें काम हो रहा है या नहीं हो रहा। अज़ीज़ान गिरामी, मैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के तमाम असातिज़ा कराम का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई के लिए डिपार्टमेंट के अंदर रंगारंग प्रोग्राम मुनक्कद किए और अभी भी मेरे लिए दावतों का एक तवील सिलसिला शुरू किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह इस कॉलेज की देन है कि मेरे 2 बेटे डॉक्टर हैं और एक बेटी MBBS कर रही है और एक बेटी ने केमिस्ट्री जैसे आला और रफ़ा मज़मून में MPhil किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इस शहर में नाम है तो इस कॉलेज की वजह से है, मेरी पहचान इस कॉलेज की वजह से है। अज़ीज़ान गिरामी, आज कॉलेज हाजा के जुमला स्टाफ की तरफ से इतने वसी पैमाने पर प्रोग्राम ने मुझे बरता हैरत में डाल दिया है
اور یہ اسٹاف کی محبت کا پرخلوص اظہار ہے۔ میں کالج اعظم میں اپنی خدمات سے مطمئن ہوں کہ آج کا دن خدا نے باعزت طریقے سے دکھایا کہ مجھے اس شاندار انداز میں رخصت کیا جا رہا ہے۔ یہ میرے لیے باعث اطمینان اور قابل فخر ہے۔ اس پر میں جناب پرنسپل صاحب، وائس پرنسپل صاحب، تمام رفقہ کار کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔ میں مہمانان گرامی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آ کر اس تقریب کو چار چاند لگائے۔ تم آئے ہو، تم آئینہ بھی دیکھیں گے، ابھی ابھی تو روشنی ہوئی ہے۔ معزز پروفیسر حضرات، الحمدللہ میں نے اپنے فرائض مسلم ایمانداری اور ذمہ داری سے نبھائے۔ آپ سب احباب اس بات کے گواہ ہیں۔ میری ہر طرح کی خدمات ہمہ وقت آپ اور اس ادارے کے لیے حاضر ہیں۔ میں آپ سے ہوں اور آپ کے ساتھ ہوں۔ جب کبھی مجھے یاد کرو گے، اپنے ساتھ پاؤ گے۔ درخت تو کٹ گیا مگر وہ رابطے ناصر، درخت تو کٹ گیا مگر وہ رابطے ناصر، پرندے شب بھر زمین پہ بیٹھے رہے۔ آپ سب بہت اچھے ہیں اور آپ نے ہمیشہ مجھے عزت دی اور احترام کیا، اس کے لیے میں آپ کا تا حیات ممنون رہوں گا۔ السلام علیکم۔ مخصوص انداز سے سر کا سلام کرنا یہ بھی یاد رہے جانا، ہمیشہ ایسے ہی سلام کرتے ہیں سر جب بھی ملتے ہیں۔ میں دعوت دوں گا جناب پرنسپل محمد رفیق صاحب کو، رفیق احمد صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کالج اسٹاف کی طرف سے تمام معزز مہمانان کا شکر گزار ہوں کہ وہ اس شدید موسم میں ٹائم نکال کر چودھری صاحب کی خدمات کو سراہنے کے لیے ہمارے ساتھ شریک ہوئے۔ چودھری صاحب کی ذات واقعتاً صرف ہمارے کالج کی حد تک نہیں، جہاں تک بھی ان کا تعلق ہے، ان کی ذات تھارولی غیر متنازع، انسان دوست اور ہر ایک سے بنا کر رکھنے والی ذات ہے۔ کالج کا جتنا بھی ان کا سٹے ہے، ہماری جو روایتی کالج کی سیاست ہے، اس میں ایک طرف ہاشمی صاحب ہوا کرتے تھے اور دوسری طرف بابا جمہوریت پروفیسر ریٹائرڈ خادم حسین غوری۔ چودھری صاحب نے ان دونوں کو محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں کس کے ساتھ ہوں۔ اور اس کالج میں میرا خیال ہے ایک بھی ایسا دوست نہیں ہے جس سے چودھری صاحب کو کوئی گلہ ہو یا جس کو چودھری صاحب سے گلہ ہو۔ ایک واقعہ تھوڑا سا مجھے یاد ہے جس میں غالباً ان کی پروموشن پہ تھوڑا سا حرف آیا تھا، اس میں بھی چودھری صاحب نے کسی سے کوئی گلہ نہیں کیا، دوست بات کرتے رہے، لیکن یہ وہ عظیم شخصیت ہے، ان کی زبان پہ کبھی کسی کا گلہ نہیں آیا۔ اس لحاظ سے میں خواہش کروں گا کہ ان کے طرز زندگی کو اگر ہم سب لوگ آپٹ کر لیں تو محبتیں ہی محبتیں ہوں گی، نفرتیں نہیں ہوں گی۔ جہاں تک چودھری صاحب نے کہا کہ جا رہا ہوں تو کوئی روکنے والا ہی نہیں، پہلے بھی ایک تقریب میں نے کہا تھا چودھری صاحب میں آپ کو روکتا ہوں، جب تک میں ہوں یہ کالج آپ کا ہے، آپ آئیں۔ کالج کو ضرورت بھی ہے کیونکہ کیمسٹری کا سٹاف ہمارا آہستہ آہستہ شرنک ہو رہا ہے، بی ایس کلاسز ہیں، ایوننگ کی کلاسز ہیں، مارننگ ہیں، ورک لوڈ موجود ہے، اور ان کے رہنے کا جواز پیدا کرنا میرا کام ہے۔ یہ ہمارے ساتھ رہیں،
हमारी दिली ख्वाहिश होगी कि जब तक मैं हूँ या मैं अपने आने वाले को भी वो रास्ते दिखा दूंगा कि जिससे चौधरी साहब हमारे साथ रहेंगे। लेकिन ये सब मेरा ख्याल है तकल्लुफ़ाना करने वाली बातें हैं। जब एक इनिंग्स ओवर हो जाती है तो फिर ना बंदा रहता है और ना ही रह सकता है। ख्वाहिश ज़रूर होती है लेकिन रह नहीं सकता। रहने के बहाने तो होते हैं। जैसे हम हिंद साहब को याद होगा जब यूनिवर्सिटी में थे और हमारे डिपार्टमेंट की तकरीब हो रही थी फेयरवेल, यूनिवर्सिटी से उस दौर में निकलना, यूनिवर्सिटी को छोड़ना, उस माहौल को छोड़ना आसान नहीं था। हमारे साथ अलमानी साहब हुआ करते थे, हाशमी साहब भी, सलीम अलमानी साहब। तो इन्हीं अल्फाज का इजहार दोस्तों ने कहा कि यूनिवर्सिटी को छोड़ने को दिल नहीं करता, तो उन्होंने कहा ना छोड़ो, कैंटीन पे बहरे खड़े हो जाओ, कोई आपको नहीं रोकेगा। तो दुआ है कि अल्लाह ताला शरीफ साहब को ये जहाँ भी रहें इन्हें खुशखुरम रखे और बाकी के जो ज़िंदगी के दिन हैं ये पुरसकून अंदाज में सेहत और तंदुरुस्ती के साथ अपने बच्चों के साथ गुजारें, उनकी खुशियाँ शेयर करें और सदा खुश रहें। थैंक यू। सामीन मोहतरम, प्रोग्राम के बाकायदा इख्तिताम की जानिब हम बढ़ रहे हैं और इसमें एक हाज़र के स्टाफ की जानिब से एक आज़ाना सा तोहफ़ा है सर के लिए। धमराया साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि सर का गिफ्ट ले आएँ और मैं दरख्वास्त करूँगा प्रिंसिपल साहब से कि वो जनाब चौधरी मोहम्मद शरीफ साहब को वो तोहफ़ा दें। तकरीब का बाकायदा इख्तिताम हुआ चाहता है और खाने का बेकायदा आगाज़ होने वाला है।